بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نیٹ کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، بہت سارے حضرات ویڈیو کلپ دیکھ نہیں پا رہے، کچھ ہمارے دیکھنے والے سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فائر وال بھی لگی ہوئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ لائک اور شیئر کریں گے تو زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا، نہیں تو بہت سارے لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں کہ آپ کا کلپ چل نہیں رہا۔ اس وقت رات میں دیکھ رہا تھا، آج بھی یہی خبریں ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے کہ ہمارے ہنسنے کے دن آ گئے ہیں اور دوسروں کے پریشان ہونے کے دن آ گئے۔ باقی بھی تحریک انصاف کے جتنے افراد خان صاحب سے مل کے آئے ہیں جیل میں، ڈیالہ میں، ان کے تاثرات بھی یہی ہیں۔ ادھر نون لیگ والے بے حد پریشان ہیں اور الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیا بیانیاں بنائیں۔ بیانیاں بھی بیچاروں کو کوئی نہیں مل رہا، اور جو ان کا کبوتر بٹھانے والا یا اڑانے والا یا دکھانے والا لیڈر تھا، اس کی سنا یہ ہے کہ زبان بندی کی ہوئی ہے، اسے بولنے کی اجازت نہیں، سنا یہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اگر بولنے کی اجازت نہیں ہے میاں صاحب، مسلم لیگ نون کے آپ سربراہ ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے، اگر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے اقتدار میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے تو عوام کو بھی بتا دیں۔ یہ اگر خبریں صحیح ہیں کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ پہ بھی نیٹ کی طرح فائر وال لگی ہوئی ہے کہ آپ کی آواز باہر نہ نکلے، روک دیا گیا ہے، اور روکا کس نے ہے؟ شہباز شریف نے اور مریم نے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان ذرا آپ بولیں نہ، بلکہ اگر آپ کا دل کرے بولنے کو تو اوں کرتے رہیں بیٹھے۔ آج کل وہ نئے سے نئے نسخے بتا رہے ہیں، اور یہ نسخہ میرا خیال انہوں نے بتایا بھی شاید اسی لیے کہ اب بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کچھ بولیں تو کہیں سنائی بھی نہیں دے رہا، ان کی آواز بھی نہیں سنی جا رہی، تو اس لیے انہوں نے یہ نسخہ بتا دیا کہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس پتہ لگ جائے ہماری اون سے ان کو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے۔ تو بڑے میاں صاحب سے کہہ رہا ہوں، میاں صاحب اگر یہ حالات ہو گئے ہیں تو پھر یہ سیاست تو نہیں ہے، پھر یہ غلامی ہے، اور آپ بھی اب وہ بیانیاں چھوڑ دیں، ووٹ کو عزت دو، اور یہ بیانیاں بنائیں کہ یہ غلامی نامنظور، غلامی نامنظور، حقیقی آزادی چاہیے۔ خان والا نعرہ لگا لیں آپ بھی، لیکن آپ شاید ضد کی وجہ سے اپنے بیانیے پہ جو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھے اگر نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے تو نون لیگ کا بیانیہ کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں بیانیہ۔ بڑے بیانیے بنانے کی کوشش کی، مدینہ منورہ میں چند افراد سے چور چور کے نعرے لگوا کے، یہاں خان کے خلاف، خان یہاں تھا، نعرے لگانے والے وہاں تھے، خان کے خلاف گستاخ رسول ہونے کی مہم چلائی، چل نہیں سکی۔ تاجروں سے اپنے حمایت حامی تاجروں سے بینر شینر بھی لگوائے، پھر مولوی صاحبان سے فتوے بھی دلوائے، پھر عدت کیس اور پھر فلانا کیس اور پھر فلانا کیس، بہت کچھ کیا لیکن کوئی بیانیہ چل نہیں سکا۔ اور نون لیگ کے استاذ جو عرفان صدیقی جیسے ہیں، اور ان کے بھی بیانیہ بس ہو گئے، وہ بھی بیچارے بے بس ہو گئے ہیں، بے بس ہی ہو گئے ہیں۔ اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھ لیں یہ جو مطالبے کر رہے ہیں تحریک انصاف والے، یہ ہماری اوقات میں بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو اشارے کے پابند ہیں، اشارہ ہوگا تو جو ہوگا ہم وہی کر دیں گے، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تحریک انصاف والوں کو واللہ عالم ان مذاکرات سے کو بہت زیادہ امید لگ گئی ہے، یا کچھ پس پردہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس کو ظاہر ہے کھل کے وہ بھی نہیں بتائیں گے، ملاقاتیں کرنے والے بھی نہیں بتائیں گے، لیکن دونوں طرف سے کوئی برف پگھلی پگھلی نظر آ رہی، کوئی آفرز ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ایک طرف سے کوئی دوسری طرف سے کوئی آفر ہو رہی ہے، لیکن سنا یہ ہے خان صاحب نے تمام ڈیل اور تمام آفر مسترد کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ میں عدالت کے ذریعے رہائی چاہتا ہوں، میرے کارکن جو ناحق پکڑے ہوئے ہیں، بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو چھوڑا جائے، پھر آگے بات آگے پھر بڑھے گی۔
کچھ کو تو سزائیں دے دی گئیں، کچھ کی سزائیں دے کے معاف کر دی گئیں، اس پہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آج بی بی عظمہ بخاری صاحبہ بھی اس پہ لب کشائی فرمائی ہے۔ وہ فرماتی ہیں یہ 9 مئی کے مجرموں کو معافی دینا میری سمجھ سے بالا ہے، یعنی سیدھا سیدھا اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ۔ ان کو نظر آ گیا ہے کہ وہ دست شفقت جو ہمارے سروں پہ تھا وہ اب اٹھ رہا ہے۔ اب سائیوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اپنا آپ سنبھالو، ہم نے تو بڑی کوشش کی تمہیں چلانے کی، لیکن تم اون سے آگے نہیں جاتے ہو، کیا کریں؟ تم بیٹھ کے اون کرو، ہماری بدنامی نہ کرواؤ، ہمیں پھر وہ کچھ کرنے دو جو حالات تقاضا کر رہے۔ تو میں نے تو کل بھی کہا تھا، پھر دہرا رہا ہوں کہ جنرل صاحب آپ نے جن افراد کو چھوڑا ہے، باقی کو بھی چھوڑ کے دعائیں بھی لیں، نیک نامی بھی لیں، اور بہت سارے معاملات جو کچھ ڈاؤن ہوئے ہیں وہ اپ بھی کریں۔ آپ کے بے گناہ قیدیوں کو اور جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہیں، ان سب کو رہا کرنے سے قوم کو بھی ایک میسج جائے گا، پوری دنیا کو بھی ایک میسج جائے گا۔ تو میرا خیال ہے جتنی جلدی آپ یہ کر لیں، اس پہ کسی کی فرمائش، کسی کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جن کو آپ نے بغیر الیکشن کے 47 پہ جتوایا، بٹھایا، کرسیاں دیں، کسی کو وزارت اعلیٰ دے دی، کسی کو وزارت عظمیٰ دے دی، کسی کو صدارت کی کرسی، کسی کو گورنری کی کرسی، یہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب بھی آپ کوئی مصالحت کی کوشش کریں گے، معاملات کو استحکام کی طرف لانے کی، تو یہ ابھی تو مٹھے مٹھے بول رہے ہیں نا، مدھم آواز سے، پھر یہ چیخیں مار کے بولیں گے، چیخیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ عدل و انصاف کا دامن تھامیں، اور جو کچھ ملک میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں، ایک تو حل یہ ہے کہ آپ خود ہی جن کو آپ نے بٹھایا ہے ان سے قوم کی جان چھڑا جائیں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنی سرپرستی واپس لے لیں، قوم بھی خوش ہو جائے گی، اور پھر عدالتیں جانیں، آئین جانے، قانون جانے، اور عوام جانے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے، قبل اس کے کہ یہ آپ دیکھتے ہی ہیں ہم سے زیادہ، آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ، ہم تو سنی سنائی باتیں کرنے والے ہیں، اور سنی سنائی بھی الحمدللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی بات سے جو جھوٹ ہو، جو کسی نے کسی پہ الزام لگایا ہو، اس سے بچیں تو اچھا ہے۔ جتنا ہو سکے انسانی طاقت میں، جتنا اس سے بچا جا سکے اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ملک میں جھوٹ نہ پھیلے، سچ کا بول بالا ہو، حق کا بول بالا ہو۔ تو میری پھر دوبارہ ریکویسٹ یہ ہے کہ تمام قیدیوں کو جو 9 مئی کے تھے، میرا خیال اگر ان سب کو رہا کر دیا جائے، اور سب سے پہلے اور جتنی جلدی ہو سکے ان بوڑھے مریض مرد و خواتین جو 70 سال سے اوپر ہیں، ان کو تو عدالتیں، آئین اور قانون بھی بہت ساری رعایت دیتا ہے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ پھر جو کارکن ہیں ان کے لیے، وہ ہمارے ہی ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، آپ نے کوئی انڈین نہیں پکڑے ہوئے، آپ نے کوئی افغانی نہیں پکڑے ہوئے، آپ نے پاکستانی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، افغان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، کشمیری ہیں، یہاں کے ہیں۔ آپ انہیں چھوڑ کے ان کو ان کا اگر حق دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ صرف چند افراد کو، اور افراد بھی کون ہیں؟ لٹیرے، جنہوں نے ملک لوٹا، اربوں خربوں کی کرپشن کی، اور پیسہ ملک سے لوٹ کے باہر لے گئے، جن کی وجہ سے اب ہمارا پاکستانی بزنس مین بھی جا کے دبئی میں کمپنیاں رجسٹرڈ کروا رہے، دوسرے ملکوں میں نکل رہے، اور جو باہر کے انویسٹر ہیں وہ بھی ہماری حالت دیکھ کے آہستہ آہستہ ملک سے نکل رہے۔ تو آپ جتنی جلدی، میں نے ایک دن کہا تھا شاید، کہ اگر اخلاص ہو، نیت کر لی جائے، پیچھے جو کچھ ہو گیا ختم کر کے دونوں فریق کہیں کہ جو ہو گیا ہو گیا،
اور میں نے خان صاحب کا 2-4 دفعہ بیان وکیلوں کے تھرو یا ان کی پارٹی کے افراد کے تھرو جو سنا ہے، انہوں نے عام اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا کہ ہم کسی ظلم کرنے والے سے بھی بدلہ نہیں لیں گے، ہم جب آئیں گے تو ہم عام معافی کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف سے بھی یہی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو معاملات چند دنوں میں بھی نہیں، چند گھنٹوں میں سدھر سکتے ہیں، اور جو ملک کے معاملات معاشی، سیاسی، امن و امان کے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے باکردار، دیانتدار لوگوں کے سپرد کیے جانے چاہیے، اور جو ملک کو لے کے آگے چلیں اور دشمن پہ نظر رکھیں۔ میں نے خواجہ آصف کا کوئی بیان انڈیا کے خلاف نہیں سنا۔ انڈیا کہتا ہم نے گھس کے مارا، پھر بھی ماریں گے، اب ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ آصف کا کوئی بیان میں نے نہیں سنا، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا، اس لیے کہ آپ کی دوستیاں ہیں سجن جنڈال جیسے لوگوں سے، رہیں دوستیاں آپ کی، لیکن قوم کو ان دوستیوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ قوم کو آپ کھل کے بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہماری وفا ہے، ایمان والوں کے ساتھ، اور کفار کے ساتھ ہماری سختیاں اور دشمنیاں ہیں، لیکن آپ تو اس کے میاں صاحب الٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی کفار سے دوستیاں ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کی دشمنیاں ہیں۔ میاں صاحب کے لیے بھی بڑا چانس تھا جو میاں صاحب نے ضائع کر دیا۔ میاں صاحب اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، وہ مسلم لیگ نون کے صدر۔ اگر وہ ایز اے سیاست دان بڑھ کے اپنا کردار ادا کرتے، اڈیالہ چلے جاتے، معافی تلافی کرتے، جو ان سے ہوا، جو ان سے ہوا، جدھر سے بھی ہوا، اور بیٹھ کے معاملات حل کر لیتے، تو شاید بہت ساروں کا بھلا ہو جاتا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور اس ملک کے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ تمام مشکل سے مشکل مسائل بھی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔